ناظرین گرامی، چینی جنگی طیارے اور ڈرون بھارت میں گھس گئے، بارڈر پر نئی جنگ شروع، چینی فوج نے دھاوا بول دیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ چینی جنگی طیارے، جس کے کہا جا رہا ہے کہ چین نے تقریباً 35 کے قریب جنگی طیارے لداخ اور تبت کے ایئر بیسز پر تعینات کر دیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ونگ لونگ 2 جو چین کے خطرناک ترین ڈرونز ہیں وہ بھارت میں گھس گئے ہیں اور بھارت کی متعدد بنکرز کو تباہ کر دیا ہے۔ بارڈر پر نئی جنگ شروع ہو چکی ہے اور چینی فوج نے دھاوا بول دیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ چین اور بھارت کے درمیان 3440 کلومیٹر لمبی طویل سرحد ہے، اور بھارتی فوج یہ چاہتی ہے کہ کسی طرح چینی فوج کو پیچھے ہٹایا جائے سرحد سے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ یہ سرحد آگے بڑھتی جا رہی ہے اور خطرناک ترین تابڑ توڑ کارروائیوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ چین تابڑ توڑ کارروائیاں کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ چین کے دفاعی ماہرین نے انڈیا سے ناؤ ٹکراؤ کے خطرے کی وارننگ دیتے ہوئے زور دیا ہے کہ چین کو مذاکرات میں نہ صرف انڈیا کے مغرور مطالبات مسترد کر دینے چاہیے، بلکہ انڈیا کی طرف سے نئی جارحیت کا دفاع کرنے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ PLA کرنل لانگ شاؤ ہوا نے ایک بیان میں کہا ہے کہ چین اور بھارت کے تعلقات کے پہلوؤں اور دونوں ملکوں کی افواج کی صورتحال کے مد نظر چین نے سرحدی کشیدگی ختم کرنے کی بے انتہا کوشش کی اور اپنی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا۔ 1.5 برس قبل لداخ خطے کی گلوان وادی میں دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان خون ریز ٹکراؤ ہوا تھا اور سینکڑوں میں چینی افواج کی پیش رفت بھی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے مزید کہا کہ کرنل لانگ شنگ نے بھارت کو خطرناک نتائج کی دھمکی دی ہے۔ 1.5 برس قبل لداخ خطے کی گلوان وادی میں دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان خون ریز ٹکراؤ ہوا تھا اور سینکڑوں میں چینی کی فوج پیش رفت ہوئی۔ چینی فوج پینگونگ سو جھیل اور بعض دوسرے مقامات سے پیچھے ہٹ گئی، لیکن عسکری اہمیت کے حامل ڈیپ سانگ پلین، ڈیم چوک، ہاٹ اسپرنگ اور کئی دیگر علاقوں میں اب وہ پورے جنگی ساز و سامان کے ساتھ موجود ہے۔ LAC کے دونوں جانب انڈیا اور چین کے ہزاروں فوجی گزشتہ برس کے ٹکراؤ کے بعد سرحدی علاقے میں تعینات ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چین صورتحال کو وسیع تناظر میں دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ دونوں ممالک برابر کے اقدامات کریں، لیکن اب چین کا صبر ٹوٹ چکا ہے، اب اسے انڈیا کی مغرور سوچ کو توڑنا ہوگا۔ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں افواج کی بات چیت میں تصفیہ طلب معاملوں پر توجہ مرکوز کی گئی تھی۔ انڈین مندوبین نے چینی فریق کو بتایا ہے کہ LAC پر جو موجودہ صورتحال ہے وہ چین کے ذریعے باہمی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سرحدی لائن کو یک طرفہ طور پر تبدیل کرنے کی کوشش سے پیدا ہوئی ہے، اس لیے یہ لازم ہے کہ چین باقی ماندہ علاقوں میں بھی مناسب قدم اٹھا کر مغربی سیکٹر میں LAC پر پرامن بحال کرے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ انڈین فوجی مندوبین نے مذاکرات میں باقی جگہوں کے سوالوں کو حل کرنے کے لیے تعمیری مشورے دیے، لیکن بقول ان کے چینی مندوبین نے اس سے اتفاق نہیں کیا اور نہ ہی اس کی جگہ کوئی متبادل تجاویز پیش کیں۔ اس لیے اس میٹنگ میں باقی ماندہ علاقوں کا کوئی حل نہیں نکل سکا۔ مذاکرات میں انڈیا کی قیادت لداخ خطے کے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل PJK مینن کر رہے تھے، جبکہ چین کی جانب سے شنجیانگ ملٹری خطے کے کمانڈر میجر جنرل لیولین نے بات چیت کی ہے۔ یہ مذاکرات ایک ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب محض 2 روز قبل انڈین میڈیا نے انڈین فوج کے ذرائع کے حوالے سے خبر دی تھی کہ ملک کے شمال مشرقی خطے اروناچل پردیش میں ایک ہفتے پہلے انڈین اور چینی فوجیوں کے درمیان ٹکراؤ ہوا۔ اس کے تحت چینی فوجی گشت کرتے کرتے انڈین خطے میں داخل ہو گئے۔ تاہم چینی میڈیا میں انڈیا کی ان خبروں کی افواہ قرار دیا گیا اور چینی فوج کے حوالے سے ایک بیان میں کہا گیا کہ چینی افواج چین اور انڈیا کی سرحد پر ڈارنگ زہانگ خطے میں معمول کی گشت پر نکلی تھی اور انڈین فوج کی جانب سے نامناسب رکاوٹ کا سامنا ہوا۔ چینی افسروں اور فوجیوں نے سختی سے جوابی قدم اٹھایا اور اپنی مہم پوری کر کے واپس آ گئے۔ انڈین میڈیا میں فوج کے ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ
اروناچل پردیش کے تواؤ خطے میں چینی فوجیوں نے انڈین خطے میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ انڈین فوجیوں سے ان کی ہاتھا پائی ہوئی، انہوں نے چینی فوجیوں کو واپس پیچھے دھکیل دیا۔ اس کے ساتھ ہی انڈین وزیر خارجہ ایس جے شنکر بھی میدان میں آ چکے ہیں، انہوں نے بھی خطرناک نتائج کی دھمکی دی ہے۔ انڈین وزیر خارجہ کے مطابق ان معاہدوں کے تحت سرحدی علاقوں میں فوجیں جمع نہیں کی جا سکتیں۔ اگست کے اوائل میں انڈیا اور امریکہ کی افواج نے انڈیا کی شمال ریاست ہماچل پردیش کے علاقے بکلو میں واجر پرہار کے نام سے مشترکہ فوجی مشقیں شروع کی ہیں۔ زمین سے فضا میں مار کرنے والے S-400 میزائل سسٹم کی دوسری کھیپ جو انڈیا روس سے خرید رہا ہے، انڈیا اور چین کے درمیان لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر تعینات کیا جا سکتا ہے۔ خیال رہے کہ انڈیا نے پہلے ہی مغربی بنگال کے ہاشیمارا ایئر بیس پر تابڑ توڑ کارروائیاں کی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ تابڑ توڑ کارروائیاں کرنے کا بھی فیصلہ کھلم کھلا کیا گیا ہے اور چین چاہتا ہے کہ خطرناک ترین ڈیفینس سسٹم بھی پہنچایا جائے اور بھارت کی اینٹ سے اینٹ بچائی جائے۔ ان کے مطابق چینی لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے ساتھ وسیع پیمانے پر فوجی دستوں کی تعیناتی اور اسلحہ ذخیرہ کر رہا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق چینی فوج بھارت کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر چکی ہے۔ اس تمام صورتحال میں بھارت کی حکومت اس وقت بری طرح بوکھلائی ہوئی ہے۔ چین اور بھارت کے مابین سرحدی تنازع طول پکڑ گیا۔ اسٹریٹجک اہمیت کے حامل دولت بیگ گولڈی پر بھی محاذ گرم ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق بھارت کو چین سے چھیڑ خانی بھی مہنگی پڑ گئی ہے اور اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ ڈیپ سوانگ سیکٹر میں بھی چین نے اپنی پوزیشن مضبوط کر لی۔ بھارتی ذرائع ابلاغ کی وجہ سے متعدد خبریں شائع ہوئی ہیں جن میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ دولت بیگ گولڈی میں بھارتی فضائیہ کے ایک بیس سے 30 کلومیٹر بھی آگے بڑھا ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نریندر مودی بھارتی فوج کے بجائے چین کی حمایت کیوں کر رہے ہیں۔ واضح ہے کہ نریندر مودی نے آل پارٹیز کانفرنس میں کہا تھا کہ چین نے ہمارے کسی قصے پر قبضہ نہیں کیا، لیکن یہ بھارتی میڈیا جھوٹ بول رہا ہے یا پھر مودی جھوٹ بول رہا ہے۔ ہندوستان کی سرکاری نیوز ایجنسی ANI نے بتایا ہے کہ سرحد پر موجودگی اور طاقت میں اضافے کے تحت ہندوستانی فوج اور انڈین ایئر فورس نے ایئر ڈیفینس سسٹم تعینات کر دیا ہے تاکہ پیپلز لبریشن آرمی PLA کے جنگی طیارے اور ہیلی کاپٹر انسانی سرحد میں دراندازی کی کوششوں کو بھی بکھلا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایسا کیا تو انہیں فضا میں ہی مار گرایا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ چینی ہیلی کاپٹر LAC پر بہت نزدیک پرواز کر رہے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ موجودہ کشیدگی والے تمام علاقوں میں چینی طیارے بھی پرواز کر رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ خطرناک ترین کارروائیوں کا جو عمل ہے وہ اس وقت شروع ہو چکا ہے۔